زمین و زمان تمہارے لیے، مدین و مدان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، رو رہا ہے یہ کون خلوت میں غار سدرہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، حجر اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے. الحمدللہ ARYQTV کے حصے میں یہ سعادت کہ ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں جہاں ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جوڑ رہے ہیں، آپ کے دامن رحمت سے وابستہ کر رہے ہیں، وہیں ان میں یہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اسکلز کے اسپیچ تقریر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عقیدت نظر کی جائے. اس سلسلے کا آج خصوصی آپ پہلا سیمی فائنل ملاحظہ کریں گے. اب کیونکہ بڑا مقابلہ ہے، آج 3 کے بجائے 4 بچے مد مقابل ہوں گے، اور بڑے مقابلے کے لیے ہمارا جوری پینل بھی الحمدللہ بہت معزز اور بہترین ہے. انشاءاللہ وہ تمام شخصیت آج تشریف فرما ہے کہ جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور جن سے بڑی محبت کرتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام دا ویری فرسٹ پرسنالٹی، ویری گریٹ پرسنالٹی پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جن کے لیے جب بھی مجھے موقع ملا میں نے یہ فخر سے کہا کہ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا، اسکالرس کو دیکھا، انٹیلیکچوئلس کو دیکھا کہ جنہوں نے آپ سے زانوِ تلمس طے کیا. اور حقیقت میں یہ ARYQTV کی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آپ شانہ بشانہ خدمت دین پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی ان محبتوں کو میں بہت شکر گزار سر. ہوں. سو نائس آف یو. اور آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں دونوں شخصیات کا خصوصی شکریہ اور خیر مقدم، کیونکہ آپ کی یہاں پر تشریف فرما آپ دونوں کا ہونا ہمارے بچوں کے لیے انشاءاللہ بڑا حوصلہ افزا ہوگا. اور ہمارا وہ جوری پینل آپ نے تمام 8 کوالیفائنگ راؤنڈز آپ نے ملاحظہ کیے، اور یہ وہ صاحبان علم و دانش ہیں، وہ صاحبان علم و فہم ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف بچوں کو موٹیویٹ کیا اور دوسری طرف ان کی اصلاح کی. امپروومنٹ کا جو اسپیس ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں کہیے کہ ہمارا زیر زبر ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے منصفین پیش رہتے ہیں. سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ARYQTV کے سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں. ہم نے بہت سیکھا ہے اور ہم ان کے شاگرد کہلاتے ہیں. یہاں پر بہت محبت شفقت فرماتے ہیں. ہمارے جوری پینل کا حصہ ہیں جناب محمد رئیس احمد صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں رئیس بھائی؟ الحمدللہ. خیر مقدم ہے سر. آپ آج تو بڑی گہما گہمی ماشاءاللہ، بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھتے ہیں سیمی فائنل ہے ماشاءاللہ، اور ہمارا جوری پینل بھی بڑا ARYQTV کا مقابلہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور حلقہ ادب کا ایک معروف نام آپ سب واقف ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب رضوان زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تمام منصفین کا اور تمام مہمانان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے، خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں اور ہم بڑھ رہے ہیں مقابلے کی طرف. پہلا سیمی فائنل ہے اور بچوں کے چہروں پر نروسنس بھی ہے، لیکن 1-2 بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی ہے. آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. ماشاءاللہ اتنے مقابلے آپ جیتے ہیں اور آج تو ایک بڑا پڑاؤ ہے، بڑا مقابلہ ہے، تو بہترین انشاءاللہ کارکردگی پیش کرنی ہے. اور میں اپنے ججز کی جانب سے بھی اپنی جانب سے بھی آپ سب کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ سلام جو یقیناً شہرہ آفاق ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ جو مطلع کا دوسرا مصرع ہے یہ آج ہمارا موضوع ہے جس پر یہ تمام طلباء ہمارے کنٹیسٹنٹس لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے
مقابلے کے لیے میں بلانا چاہتا ہوں رامین دانش کو کہ تشریف لائن کا تعلق پی سی ایچ ایس کالج سے ہے اور آج کے اس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جناب والا ذرا تصور کیجئے جب پوری انسانیت کی بزم زندگی میں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوں, حق و باطل کی پہچان مٹ رہی ہو, ظلم طاقت بن چکا ہو اور انسان اپنی ہی بنائی ہوئی گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہو. ایسے میں اگر ایک چراغ روشن ہو جائے تو وہ چراغ نہیں رہتا, انقلاب بن جاتا ہے. اور پھر اگر وہ چراغ رحمت عالم محمد مصطفیٰ کی ہدایت کا ہو تو اس کی روشنی صرف ایک بزم کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو منور کر دیتی ہے, صدیوں کو روشن کر دیتی ہے اور دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. اس حقیقت کو عاشق رسول امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب بیان فرمایا کہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جناب والا یہاں شمع سے مراد وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کی نور ہدایت نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ حق دکھائی, دلوں کو ایمان دیا, زندگی کو مقصد دیا اور کردار کو عظمت عطا کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نورانی شان کو قرآن میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یعنی آپ اللہ کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے. آپ تشریف لائے تو جہالت کے مقابلے میں علم, ظلم کے مقابلے میں عدل, نفرت کے مقابلے میں محبت اور قبائلی عصبت کے مقابلے میں اخوت کا درس عام ہوا. آپ نے صرف عبادت کا طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا اور یہی سلیقہ آج بھی ہمارا رہنما ہے. جناب والا آج دنیا نے بے مثال ترقی کر لی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے, مگر میرا سوال یہاں یہ ہے کہ وہ شمع ہدایت تو آج بھی روشن ہے, روشنی آج بھی وہی ہے, رہنمائی آج بھی وہی ہے, تو پھر ہمارے معاشرے میں اندھیرا کیوں ہے؟ سامعین کرام, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس شمع سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا, ہم نے اس روشنی میں چلنا چھوڑ دیا. ہم نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ضرور مگر اس کو اپنی زندگی میں عمل نہ بنایا. آپ کی تعلیمات کو سنا ضرور مگر ان کو اپنی زندگی میں عمل نہ بنایا. آپ کی تعلیمات کو سنا ضرور مگر ان کی اپنی زندگی میں عمل نہ بنایا. آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں. آپ کی تعلیمات کو سنا ضرور مگر اسے اپنی زندگی میں عمل نہ بنایا. یہاں جس ہستی کی آمد سے زمانے کو نئی پہچان ملی, جس ہستی کی آمد سے زمانے کو نئی پہچان ملی, جس ہستی نے انسانیت کو شان دی, اس ہستی پر, اس رحمت للعالمین پر, اس شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلیں جی, بہت شکریہ. اور جو تکرار آپ کر رہی تھی, ضرورت بھی تھی اس امر کی کہ ہم واقعی وہ سنیں اور اس پر عمل کریں. سیکنڈ کنٹیسٹنٹ, بہرحال پہلا مقابلہ ہے سیمی فائنل کا اور اس میں پہلی تقریر ہے تو کہیں نہ کہیں نروسنس اور پہ نظر بھی لگ جاتی ہے. بہت ماشاءاللہ امپریسو اسٹارٹ انہوں نے لیا تھا, آخر میں آ کر تھوڑا سا فمبلز بھی ہو گئے اور تھوڑا سا یہ بھول بھی گئے, لیکن پھر بھی بیسٹ آف لک. اوور آل ماشاءاللہ اٹ واز اے ویری کانفیڈنٹ اسپیچ. دوسری ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں سیدہ مازیہ اسلم اور ان کا تعلق سینٹ لارنس کالج سے ہے. تشریف لائیں گی اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے. چلیں جی, 2 منٹ 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. رات کا کالا لہو کائنات کی نس نس میں گردش کر رہا ہے صدر علی وقار, اور اس کی تال پر سیاہی کے آسیب رقص گناہ ہیں. امٹتی سیاہ رات میں تاریکی کا بوجھل غبار ہے کہ ایسے میں خدائے واحد اس سلطنت جہل کا پاسا پلٹتا ہے اور بی بی آمنہ کی کوکھ سے شمع بزم ہدایت کا عالم آب و خاک میں ظہور ہوتا ہے. ادھر شیطان کی چیخیں نکلتی ہیں, ادھر کیسر و کسریٰ کے ایوان زمیبوس ہوتے ہیں, ادھر فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھتی ہے, ادھر ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلتا ہے اور 14 کنگر ٹوٹتے ہیں. کاروان عالم کا ذرہ ذرہ ان معجزات کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع بزم ہدایت ہیں صدر علی وقار,
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے عالم آب و خاک کو ہر جگہ فروغ ملا کہ صدر علی وقار لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے بحرین کے خزینہ دار کی صورت تجارت کو فروغ دیا. لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے بدر و حنین کے سپہ سالار کی صورت فتح کو فروغ دیا. لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے فاطمہ کے بابا کی صورت بیٹیوں کی عزت کو فروغ دیا. لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے حسنین کے نانا کی صورت شفقت و محبت کو فروغ دیا. لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے صفا کی درسگاہوں کے معلم قدس کی صورت درس و تدریس کو فروغ دیا. لاکھوں سلام پیش کیجیے شمع بزم ہدایت پر جنہوں نے مدینے کے صحن میں شاہ و گدا میں فرق نہ کرنے والے منصف کی صورت عدل کو فروغ دیا. کہ قصے مختصر صدر علی وقار کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو شمع بزم ہدایت ہیں. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مازیہ اسلم, واٹ اے ٹائملی فنش, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. اور 2 پارٹیسپیشنس مکمل ہوئی ہماری, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیمی فائنل ہے تو پروگرام کا ذرا ٹیمپو بنا رہے اور آپ لوگ بھی جڑے رہیں, انگیج رہیں آپ. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو 2 پارٹیسپیشنس ہوئیں اس پر ہم کامنٹس لے لیں اپنے منصفین سے, اپنے ججز سے, اسٹارٹنگ فرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی, پہلے جو اسپیچ دی ہے رامین دانش صاحبہ نے, شروع بہت اچھا کیا, لیکن اس کے بعد ایک تو یہ کہ کئی بار یہ اٹکی ہیں, سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنبھال نہیں پائیں, کیونکہ میں نے ان کو پہلے بھی سنا, انہوں نے بڑا بہترین انہوں نے اسپیچ دی تھی, لیکن آج شاید گھبرا گئی ہیں. دوسرا یہ کہ عربی گرامر میں جب عربی بول چال ہے تو اس میں آپ تنوین نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب قرآن شریف میں ہوگا تو وداعیہ نہیں ہے, وداعین الی اللہ. تو اس پر ذرا غور کیجیے. اور باقی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ, بیٹا آپ بہت اچھا کر سکتی ہو, آگے بڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. اور سیدہ مازیہ اسلم کہتے ہیں نا کہ امتحان کے وقت نا یہ ایک آزمائش ہوتی ہے, تو آپ تھوڑا سا گھبرا گئی, اس طرح نہ کریں. دوسرا جو سیدہ مازیہ اسلم صاحبہ نے, ان کے ایکسپریشنز بہت اچھے تھے اور اعتماد بھی بہت اچھا تھا. تھوڑا سا مجھے کانٹینٹ ان کا موازنے لگے, لیکن موازنہ انہوں نے کیا, کوشش کی, لیکن کانٹینٹ مجھے اتنا بہتر نہیں لگا. باقی یہ کہ مصطفیٰ نہیں ہوتا بیٹا, مصطفیٰ ہوتا ہے, جہل نہیں جہل ہوتا ہے. تو اس طرح غلطیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں, لیکن آپ بہت آگے جا سکتی ہیں, تھوڑی سی کوشش کریں, بہت آگے جا سکتی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, سر کیا فرمائیے گا, کیا کامنٹس ہیں؟ آپ نے 2 تقاریر ملاحظہ کی ہیں. آپ قبلہ مفتی صاحب کی باتوں کو میں 100% انڈورس کر رہا ہوں جی, لیکن کچھ باتیں بیٹا ایسی ہیں کہ جن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے گفتگو کے وقت یا تقاریر کے وقت. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو بچی پہلے نمبر پر آئی تھی رامین دانش, مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے نام مینشن کیا ہے یہاں پر. تو جب بھی بزرگوں کا نام آپ مینشن کریں تو اس میں ضرور رحمۃ اللہ علیہ کہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جب صحابہ کرام کا نام ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے, پروٹوکول ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پروٹوکول ہے, اس کے بغیر. دوسرا وہ جو بقیہ یہ کہ غیر ضروری اضافتوں کے ساتھ بھی تقریر آپ کی خراب ہوتی ہے, اور خاص طور پر اکثر و بیشتر جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم عدل ایک لفظ ہے تو اس کو عدل ہی کہیے نا, تو عدل کیسے ہے نا, اور مقابلے اور فلاں, تو بڑا قاف کہتے ہوئے کیا مشکل ہے. جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کو قاف کی طرح کہنا ہے. صحیح. اور دوسری بچی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی, باڈی لینگویج بہت اچھا تھا, سب کچھ اچھا ہے, لیکن بیٹا ذرا سے محنت کی ضرورت ہے آپ کو, اور اس میں مواد کی بھی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بحرین
تو ہم کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ بحرین ٹھیک جو حکومت استعمال کرتی ہے اپنے نام صحیح. کے ساتھ. اور شمع اتنا کہا، میں پریشان ہو گیا اشکر بھائی کہ یہ شمع کوئی کسی کا نام ہے کیا ہے؟ تو شمع اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بڑا فرق ہے. ٹھیک. تو کوشش کیجئے کہ تلفظ کی طرح ادا کیجئے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہم تمام ججز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو، اپنے مقابلے کو. تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے حافظ حمزہ صدیقی، جن کا تعلق گورنمنٹ ڈگری کالج سے ہے. تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹس 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، ایک ایسی بستی جہاں راستے تو ہیں مگر منزل نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کو نور نہیں، دل تو ہیں مگر دلوں میں سکون نہیں، گھر تو ہیں مگر گھروں میں محبت نہیں، لب تو ہیں مگر لبوں پر سچ نہیں، کان تو ہیں مگر حق کی صدا سننے کی خواہش نہیں، انسان تو بہت ہیں مگر انسانیت نہیں. انسانیت بھٹک بھٹک کر تھک گئی، عقل کے چراغ بھی رستہ نہ دکھا سکے، ظلمت حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تبھی تاریخ انسانیت کے افق پر وہ آفتاب ہدایت طلوع ہوا کہ راستوں کو منزل ملی، آنکھوں کو بصیرت ملی، دلوں کو سکون ملا، لبوں نے کلمہ حق پڑھنا سیکھا، کانوں نے حق کی صدا کو پہچاننا سیکھا، اور انسان نے انسانیت کا مطلب سیکھا. وہ تشریف لائے تو یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر، یہ لال و گوہر، یہ دشت و نہر، یہ خشک و تر، یہ سیم و زر، غرض کے کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. صدر علی وقار، ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس پہ خدا خود درود و سلام بھیجے. ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رحمت نصیب ہوئی. ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس کے انگشت مبارک کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس نے پتھروں کے جواب میں بھی بددعا نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس پر ایک بار درود بھیجنے پر اللہ 10 بار رحمتیں بھیجے. اور ذرا تصور کیجئے اس ہستی کی فضیلت جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. تو صدر علی وقار، اس ہستی کے ذکر پر یہ دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شکریہ. چلیں جی، الحمدللہ اوور آل اٹ واز اے کانفیڈنٹ اٹیمپٹ، لیکن انہوں نے بھی کافی ڈیوریشن جو اسپیچ کا تھا وہ اشعار کے نام رہا آپ کا بھی. لیکن لیٹس سی ہمارے ججز کیا کامنٹ کریں گے. چوتھے اور آخری کنٹیسٹنٹ آج کے اس پہلے سیمی فائنل کے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے فہد خان، جامعہ انوار الصحابہ سے ان کا تعلق ہے. تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹس 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جہالت کی تاریکیوں میں شمع بزم ہدایت پر آنے والے ہادی عالم پر سلام پڑھیے صدر علی وقار کہ جب خطے عرب شورشوں کی ضد میں تھا، روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جلسا رہا تھا. جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ 4 دانگے عالم میں خیمہ زن تھا. انسانیت کسی ہدایت کے سر چشمے کی تلاش میں تھی. درگور ہوتے انسان کی ترعم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی کہ دفعتاً کسریٰ کے کنگرے ٹوٹے، فارس کا آتش کادا بجھا اور شمع بزم ہدایت کی کرنوں سے ایسے اجالے ہوئے کہ چرواہے رہنما بن گئے. درگور ہونے والی بیٹی کو عزت ملی. 100 سلام پڑھیے اس عظیم ہستی پر کہ جس نے غلاموں کو سلوک ایوانیت سے آزاد کروا کر درجہ آدمیت پر فائز کیا. سلام اس محسن انسانیت پر کہ جس نے سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوں کو زکوٰۃ کے اصیل نظام میں پناہ دی. سلام اس نگاہ عنایت پر کہ جس نے روم و فارس کے ظلم کی چکی میں
پستے لوگوں کو یرموک و قادسیہ کا فتح بنایا. سلام اس نگاہ عنایت پر کہ جس نے روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پستے لوگوں کو یرموک و قادسیہ کا فتح بنایا. سلام اس بادشاہ حسن پر کہ جس نے کالے گورے کا فرق ختم کر کے تقوی کو معیار بنایا. سلام اس فقیروں کے سروت پر کہ جس نے غربت کی لپیٹ میں آئی دنیا کو النفقۃ نصف المعیشہ کا صورت حل بتایا اور سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے کھوکھلے میناروں کے بیچ قابل عمل نظام معیشت عطا کیا. الغرض جناب والا وہ وہی محسن انسانیت ہی ہے کہ جنہوں نے آیات انسانی کے ہر موڑ پر ہدایت کی شمع روشن کی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وہ دغن جس کی ہر بات وہی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ویری گڈ فہد, ماشاء اللہ. ادھر تو آئیں بھائی, ہاتھ تو ملا لیں. کیسا لگ رہا ہے؟ اچھی کی ہے اس کی. چلیں بیسٹ آف لک. اور میری باتوں میں بالکل نہیں آنا, حتمی رائے, کریڈیبل, اوتھینٹک. ہمارے ججز فیصلہ کریں گے, بس وہی آخری فیصلہ ہوگا. چاروں آپ نے پارٹیسپیشنس ملاحظہ کی. ہم دو جو فرسٹ ہمارے کنٹسٹنٹس تھے ان کے حوالے سے ہم کامنٹس لے چکے تھے. اب جو ہمارے تھرڈ اور فورتھ کنٹسٹنٹ ہیں ان کے حوالے سے جانیں گے. پہلا سیمی فائنل دان میں زباں تمہارے لیے مقابلے حسن تقاریر. جی رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں. نہیں, مجموعی طور پر آج واقعی ایک سیمی فائنل جس طرح ہونا چاہیے, اچھا لگا. اور حافظ حمزہ بھی اب یہ کیو ٹی وی ہی کا ایک لگایا ہوا ایسا پودا ہے جو آج ماشاءاللہ یہ بڑا ہو گیا, اللہ اس کو اور ترقی دے. حمزہ بیٹا مواد اچھا تھا. مجھے ایک جگہ لگا چاند ٹکڑے کی جگہ آپ نے ٹکڑے کہا, وہ دیکھ لیجیے گا. باڈی لینگویج بھی اچھی تھی. پھر فہد آئے تو جھلسا نہیں وہ جھلسا ہے, اور ظلم کو ظلم دیکھ لیجیے گا. اچھا انداز آپ کا اچھا ہے, لیکن مجھے لگا کہ سپاٹ زیادہ رہا, اس میں ذرا سا اتار چڑھاؤ آئیں گے تو اور ذرا خوبصورتی آ جائے گی. تو بقیہ جو باقی چیزیں وہ میں اپنے دیگر ججز کے لیے بھی چھوڑتا ہوں. مجموعی طور پر اچھا لگا. کیا بات ہے. جی رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ اچھا جناب, میں جیسا کہ پہلے عرض کیا میں نے کہ مقابلہ تو اب شروع ہوگا. تو جب ہم بریک پر تھے اور اس کے بعد جب آپ آئے تو واقعتاً وہ ایسا لگا کہ بہت زبردست انہوں نے یعنی کہ مقابلہ کیا. اور فائنل والا ماحول بن گیا. جو تیسرے جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں حافظ حمزہ نے وہ حجر کے حوالے سے بات ہوئی. سیم و زر آپ نے کہا, سیم و زر کو, اس کو بھی انگشت کہا آپ نے, انگشت کو. اسی طرح خوب درود و سلام بھیجو. مفتی صاحب تشریف فرمائے یہاں پر, اور وہ یقیناً اس آیہ مبارکہ آیہ درود کے حوالے سے جو ہے جو اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ خوب درود و سلام بھیجو وہ. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے تقریباً بیفور 8 سیکنڈز آپ نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کر دیا, جو کہ آپ کے پاس ٹائم تھا. صحت لفظی کے معاملات آپ کے یہاں دیکھنے میں آئے جو کہ ہمارے معزز ججز نے محسوس کیا. اچھا آخر میں جو فہد خان جو ہے یہ آخر میں آئے اور ان کا انداز بڑا میچور تھا, نو ڈاؤٹ. ان کی اگر عمر دیکھی جائے, لہجہ, آواز, تو اس میں بڑی میچورٹی نظر آئی. جذبات میں ضرور آئی لیکن اس کے باوجود اس پر قابو رکھ کر بولتے رہے. اس میں کہیں وہ اچھا انہوں نے معاشیات, اقتصادیات اور اشتراکیت وغیرہ جیسے معاملات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو سسٹم رائج کیا اور جو مقبول ہوا اور جو آج بھی جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا. تو بہرحال ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے اور ان کی میچیورٹی کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسبات میں نظر آ رہی ہیں. چلیں جی زبردست. آشکار داور صاحب سر کیا فرمائیے گا؟ بیٹا حافظ حمزہ صدیقی, آپ شروع میں آئے, آپ نے اچھا اسٹارٹ لیا, ٹھیک ہے نا, لیکن تلفظ کی غلطیاں تھیں اور بڑی تکلیف ہوئی ہجر سن کے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو صحیح کرے. باقی آپ نے کہا انسانیت ختم ہو چکی ہے, اور جو مفتی صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. باقی ہے کہ پھر ایک دم آپ اسپیڈ میں, اتنی اسپیڈ میں گئے, آپ کو تھوڑا سا پازز وہاں پہ رکھنے چاہتے ہیں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے الفاظ میں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا کہ اسپیکر یا ڈیبیٹر جو ہوتا ہے وہ سننے والوں کو جگاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑا سا تشنیگی محسوس ہوئی یہاں پہ. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ الفاظ کو چبا کر پیش کر رہے تھے نا, تھوڑا سا اس کو بھی الفاظ کو کھول کے بولا کریں. پھر اینڈ میں وہی آپ نے کلام, شاعرانہ کلام پیش کیا. ہم چاہ رہے تھے کنٹینٹ پہ آپ بات کریں, کنٹینٹ آپ کا ویک تھا بہت. اچھا فہد خان بیٹا, آپ کی آواز سن کے اگر آنکھیں بند کریں آواز سنوں تو لگے کہ بہت بڑا عالم بات کر رہا ہے. آواز میں بڑی جان تھی,
भरपूर अंदाज में, मतलब यूँ समझे कि थोड़ी सी पिच और बढ़ जाती तो शायद कुर्सी में दिलना शुरू हो जाता। ठीक है ना। तो अच्छा, तलफ़ुज़ की आपके यहाँ भी बहुत गलतियाँ थी बेटा, और वेरिएशन आपका अच्छा लगा, जो आपने उतार चढ़ाव रखा डिलीवरी में उसमें अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज आपका बड़ा साथ दे रही थी आपके अल्फाज का, एक अच्छा स्पीकर हमें आज सुनने को मिला। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे मुशफ़िको मेहरबान जनाब सुहेल शम्स भाई का, जिनकी तरफ से इस बार भी रबीउन नूर की इन पुरकैफ सातों में ये जो आपने मुकाबला मुलाहिजा किया, इसके ग्रैंड फिनाले के मौके पर जो विनर्स होंगे ग्रैंड कैश प्राइजेस इंशाअल्लाह हमारे इन बच्चों के जीतने वाले तलबा के, हमारे शाइनिंग स्टार्स के हिस्से में आएंगे। मकसद ये है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और इस फील्ड में ये और आगे बढ़ें, अपने अंदर निखार पैदा करें, अपने मजीद जो स्किल्स हैं उनको ये डेवलप करें। एक इल्मी दर्सगाह का नमूना इस वक्त ARY QTV का ये प्लेटफॉर्म पेश कर रहा है और वेलकम कर रहा है अपनी यूथ को, नौजवानों को, बच्चों को कि आओ इस प्लेटफॉर्म पर सीखो। और यकीनन सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज से ये अक़ीदत नज़र करें, इस काबिल हों। और ये निखार आपने आज भी देखा, ये पैदा करने की कोशिश की गई, इस्लाह की गई और वहीं मोटिवेट किया गया, हौसला अफजाई की गई इन तमाम तलबा की। अब हम जजिस से फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह फिर अनाउंस करेंगे कि वो कौन खुश नसीब है जिसने विन करते हुए ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने में वो कंटेस्टेंट कामयाब हुआ। मुकाबला हुस्न तकारीर दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए पहला सेमीफाइनल आपने मुलाहिज़ा किया और इस वक्त फैसला डिसीशन मेरे हाथ में है और मैं अनाउंस करने वाला हूं और तमाम हमारे कंटेस्टेंट मुंतज़िर हैं, दिलों की धड़कनें तेज़ हैं। और जजेस के अगर आप कमेंट्स को कंसीडर करें तो कुछ चेहरों पर नर्वसनेस है, कुछ चेहरों पर थोड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। तो फ़ात खान, अब आप नर्वस हैं या नहीं हैं? आपको लग रहा है कुछ हो गया है काम? चलें, बहरहाल अनाउंस करते हैं। आपकी समातें भी मुंतज़िर हैं और बच्चे भी हमारे आपसे ज़्यादा मुंतज़िर हैं। वो हमारा खुश नसीब कंटेस्टेंट जिन्होंने आज का ये पहला सेमीफाइनल विन करते हुए ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है, वो आप भी दोनों में से कोई एक हो सकती हैं और आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अब मज़ीद इंतज़ार बिल्कुल नहीं कराएंगे। द विनर ऑफ द डे इज़ फ़ात खान। बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। सब आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके वालिदैन को, आपके टीचर्स को, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। जैसे कि मुंसिफीन ने हमारे फरमाया, तमाम ही बच्चों में पोटेंशल है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये सब शाहकार हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑडिशन, उसके बाद फिर क्वालिफाइंग राउंड और फिर सेमीफाइनल्स तक, ये यहाँ तक रसाई हासिल करना भी एक मुश्किल अम्र था, जिसको कामयाबी से आप यहाँ तक पहुँचे। तो आपको भी बेस्ट ऑफ लक कि इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आप लोग भी बेहतरीन मुकर्रिरीन बनेंगे। और फ़ात खान, जो आपको इस्लाह करने के लिए जितनी तजावीज़ नसीहतें आपने वसूल की हैं, आपने उस पर अमल भी करना है और ग्रैंड फिनाले में आपने छा जाना है इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। मैं तमाम अपने मेहमानाने गिरामी का, मुंसिफीन का दिल की हता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, आप तीनों हमारे मुंसिफीन, मुअज़्ज़ज़ मुंसिफीन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और ये इसी तरह कारनामे सर अंजाम देते रहें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये मुख्तसर अकीदत अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दहन में ज़ुबां तुम्हारी लिए से दीजिए इजाज़त कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मदीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान